السلام علیکم۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا بصرہ میں سے گزر ہوا۔ پھرتے پھرتے ایک عالی شان محل پر پہنچے، اندر گئے تو دیکھا کہ اس پر مستری اور مزدور لگے ہوئے ہیں، اور ایک طرف ایک نہایت خوبصورت نوجوان، ہم نے کبھی ایسا حسین شخص نہ دیکھا تھا، اس محل کی تعمیر کا انتظام کر رہا ہے اور معماروں اور مزدوروں سے کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں کام اس طرح کرو۔ یہ دیکھ کر مجھ سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دیکھتے ہو یہ نوجوان کیسا حسین ہے اور اس مکان کے بنانے پر کس قدر حریص ہے، مجھے تو اس کی حالت پر رحم آتا ہے اور جی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اس کو مخلص و برگزیدہ بنا دے۔ کیا عجب ہے کہ یہ نوجوان جنت کے نوجوانوں میں سے ہو جائے۔ ہم اس گفتگو سے فارغ ہو کر اس نوجوان کے پاس گئے اور سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا، مگر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے نہ پہچانا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے پہچانا تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور بہت آؤ بگت کی اور عرض کیا، حضرت کیسے تکلیف فرمائی؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس محل میں تمہارا کس قدر مال صرف کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نوجوان نے کہا، 1,00,000 درہم۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سب مال تم مجھے نہیں دے سکتے کہ میں اسے موقع پر خرچ کر دوں اور تمہارے لیے اس سے عمدہ محل کا ذمہ دار ہو جاؤں، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا سامان، لونڈیاں، غلام، خادم، سرخ یاقوت کے کبے، خیمے سب ہوں گے، اور محل کی مٹی زعفران اور مشک کی ہوگی۔ تیرے اس محل سے پائیدار اور بہت وسیع ہوگا، عبدالآباد تک قائم رہے گا اور اس کو کسی معمار کا ہاتھ نہ لگا ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے کن فرمانے سے بنا ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا، آپ مجھے آج رات کی مہلت دے دیں اور کل صبح پھر تشریف لائیے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت بہتر۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو تمام رات اس نوجوان کا خیال رہا۔ جب صبح ہونے کے قریب ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے خوب دعا فرمائی، اور صبح ہی ہم دونوں پھر اس کے پاس پہنچے، دیکھا کہ یہ نوجوان محل کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ جب اس نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہا کہ آپ کو کل کا وعدہ یاد ہے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں یاد ہے، کیا آپ ایسا کریں گے؟ کہا، ہاں ضرور۔ یہ کہہ کر اس نے مال کے توڑے منگوائے اور ان کے سامنے رکھ دیے اور دوات، قلم اور کاغذ منگوایا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاغذ پر اس مضمون کا اقرار نامہ لکھ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس غرض سے ہے کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا محل معاوضہ اس کے اس محل کے دلانے کا ضامن ہو گیا ہے کہ اگر اس محل میں اس سے زیادتی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور معاوضہ اس مال کہ میں نے اس کے لیے ایک اور محل جنت میں اس کے محل سے زیادہ وسیع خرید کر لیا ہے، اور وہ محل اللہ تعالیٰ کے سائے اور کرم میں ہوگا۔ فقط یہ لکھ کر یہ نوجوان کے حوالے کر دیا، اور وہ سب مال لے آئے اور دن بھر میں سب کا سب تقسیم کر دیا۔ شام کو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رات کے گزارے کے سوا کچھ باقی نہ تھا۔ اس واقعے کو ابھی 40 دن نہ گزرے تھے کہ ایک روز مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے جا رہے تھے کہ یکایک محراب پر جو نظر پڑی تو دیکھا وہی کاغذ جو انہوں نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا رکھا ہوا ہے۔ اس کو کھول کر دیکھا تو اس کی پشت پر بغیر سیاہی کے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ عزیز و حکیم کی طرف سے مالک بن دینار کے لیے برات اور فارغہتی ہے۔ جس محل کی تم نے ہمارے اوپر ضمانت کی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو دے دیا، بلکہ 70 حصے اور زیادہ دیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور اسے لے کر اس نوجوان کے گھر گئے۔ دیکھا تو اس کا دروازہ
سیاہ ہے اور گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم نے اس نوجوان کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ کل اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر ہم نے غسل دینے والے کو بلا کر پوچھا کیا تم نے اس نوجوان کو غسل دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے ہی دیا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اچھا بیان کرو اس کی موت کس طرح ہوئی؟ کہا اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو تم غسل و کفن دینا، اور ایک پرچہ دیا اور یہ کہا کہ اس پرچہ کو کفن میں رکھ دینا۔ میں نے اس پرچہ کو کفن میں رکھ دیا اور اسے دفن کر دیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ جو محراب سے ملا تھا نکال کر دکھایا۔ وہ دیکھ کر فوراً بول اٹھا کہ خدا کی قسم وہ یہی پرچہ تھا جو میں نے کفن کے اندر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہوا اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا میں آپ کو 2 لاکھ درہم دیتا ہوں، آپ میرے لیے بھی ایسے محل کے کفیل ہو جائیے۔ فرمایا اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ بات گئی، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی اس نوجوان کو یاد کرتے تھے تو روتے تھے اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔